بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آج ہم بات کریں گے ویلنٹائن ڈے کے اوپر۔ کل 14 فروری آنے والی ہے، آج 13 فروری ہے اور 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ بغیرتی، فحاشی، گریانی، زناکاری کا دن ہے جو ایک پادری کی موت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان سوچے سمجھے کسی بات پہ غور کیے بغیر اس کو محبت کا دن سمجھتے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور دوسروں کی غیرت کو آزماتے ہیں۔ سینٹ ویلنٹائن پادری تھا 3 صدی عیسوی میں۔ یہ چرچ کے اندر شہر کے نوجوان جوڑوں اور لڑکے اور لڑکیوں کو زنا کرنے کے لیے جگہ فراہم کیا کرتا تھا۔ اس وقت کے بادشاہ نے اس کو اس کام سے منع کیا، لیکن یہ خبیث اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ جب یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو بادشاہ نے اس کو قید کر دیا۔ قید خانے میں اس نے جیلر کی بیٹی کو اپنے جال میں پھنسایا اور اس کے ساتھ بدکاری کر ڈالی۔ جیلر کی بیٹی روزانہ اس کے پاس ہاتھ میں گلاب کا پھول لے کر آتی اور گھنٹوں اس کے پاس رہتی اور دونوں بدکاری میں مبتلا رہتے۔ کچھ عرصے کے بعد جیلر کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے بادشاہ سے شکایت کی اور کہا کہ جناب، اس پادری نے تو جیل میں میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے۔ بادشاہ نے اس کو سزائے موت دی اور 14 فروری کو اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ 14 فروری اس کے زناکار کے مرنے کا دن ہے۔ 9 صدیوں تک تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا، کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن 12ویں صدی میں عیسائیوں نے اس کو شہید محبت کا خطاب دے کے اس کا دن منانا شروع کر دیا 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے کے نام سے، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ کر کے مشرقی مسلم ممالک میں بھی داخل کرنا شروع کر دیا۔ مشرق میں یہ آیا تو اس کے لیے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ مغرب نے اس کے لیے بے پناہ پیسے لگائے اور اس کو اتنی زور و شور سے اس کا پروپیگنڈا کیا کہ مشرق میں کے نوجوان بھی شہید محبت سمجھنے لگے اور اس کا دن بھی وہ جوش و خروش سے منانا شروع ہو گئے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اس وقت ہیں ان میں کسی بھی مذہب میں شراب، جوا، زنا جائز نہیں ہے، حرام دیا گیا ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں یا کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہوں۔ وہاں اس کی موت کے بعد لوگ اس کو بھول گئے اور کسی کو بھی یاد نہیں رہا۔ 900 سال کے بعد کچھ لبرل عیسائیوں نے اس کو دوبارہ سے اس کو زندہ کیا اور اس کی یاد منانی شروع کر دی شہید وفا، شہید محبت کے نام سے، اور لوگوں نے نوجوان لڑکیوں کو، عورتوں کو، بوڑھی عورتوں چاہے شادی شدہ ہو یا لڑکیوں، ان کو محبت کے کارڈ اور گلاب کے پھول بھیجنا شروع کر دیے اور اس طرح یہ ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا۔ یہاں مشرق تک بھی اس کو پہنچایا اپنی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے، جو کہ میڈیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے یہاں اتنا پروپیگنڈا کرایا کہ یہاں بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کو کوئی عظیم تہوار سمجھ کے، محبت کی نشانی سمجھ کر تہوار منانا شروع ہو گئے ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ ایک دوسرے کو تحفے دینے شروع کر دیے، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، بس ان کو تحفے دیے جا رہے ہیں، گلاب کے پھول دیے جا رہے ہیں۔ غیرت مند لوگوں نے جب اس کو برداشت نہیں کیا اور کچھ کی پھینٹی لگی تو پھر یہاں پہ لوگ باز آئے اور اب اس میں کچھ کمی آ گئی۔ اس کو یہاں پروپیگنڈا دینے میں یہاں کے میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ شروع میں جب چند سال قبل تو اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہوتا ہے، لیکن جب الیکٹرانک میڈیا آیا اور خاص طور سے 2 بڑے چینل آئے جن میں ایک کا نام تو یہودیوں سے ملتا جلتا ہے، اس نے اس کو اتنا پروپیگنڈا کیا، اس کے لیے ایسا اس کو نوجوان لڑکے لڑکیوں پہ ظاہر کیا جیسے یہ محبت کا بہت بڑا تہوار ہے۔ اتنا پروپیگنڈا کیا جو مسلمانوں کے اصل 2 تہوار ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ پاکستان میں جب میڈیا آیا، الیکٹرانک میڈیا، اور انہوں نے چند سال سے اس پروپیگنڈے کو ویلنٹائن ڈے کے اس قدر شور کیا، اتنا شور کیا کہ نوجوان نسل یہ سمجھنے لگی کہ یہ محبت کی کوئی بہت بڑی نشانی کی یادگار ہے، اور انہوں نے بھی اس کو ویلنٹائن ڈے کو منانا شروع کر دیا۔ ایک دوسرے کو کارڈ بھیجنے شروع کیے، گلاب کے پھول بھیجنے شروع کیے، یہاں حتیٰ یہ ہوا کہ شہر میں گلاب کے پھولوں کی کمی واقع ہو گئی اور لوگوں کو باہر دوسرے شہروں سے گلاب کے پھول منگانے پڑے۔ لوگ یہ سوچے بغیر کہ یہ کس زانی کی یاد میں منایا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے محبت نچھاور کرنے کے لیے اب اس میں نہ بیٹی دیکھ رہے ہیں، نہ بہن دیکھ رہے ہیں، کسی کی نہ ماں دیکھ رہے ہیں، بس کارڈ بھیج رہے ہیں اور وہ محبت کی نشانی کے طور پہ گلاب کا پھول بھیج رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوا کہ زنا بہت بڑھ گیا معاشرے میں۔ ابھی بھی زنا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لوگ اب زنا کو برا نہیں سمجھتے بلکہ وقت گزاری کے لیے ایک ضرورت سمجھتے ہیں۔
ابھی ایک ویڈیو کے اندر 5 بچوں کی ماں اور ایک نوجوان کا یہ قصہ وائرل ہوا ہے۔ اس نوجوان نے اس 5 بچوں کی ماں کو قتل کر دیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اس عورت سے میرے 6 سال سے تعلقات تھے اور اس کے پیٹ میں میرا 6 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ میں نے صرف اس کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے دوسرے آدمی سے راہ و رسم بڑھانی شروع کر دی تھی۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کی جو شکل و صورت ہے اور جو آپ کا حلیہ ہے وہ تو ایک مذہبی آدمی جیسا لگتا ہے، تو اس نے بولا مذہب کو چھوڑیں، مجھے اپنے کسی فعل پہ شرمندگی نہیں ہے۔ 2 سال قبل میڈیا 14 فروری کے ویلنٹائن ڈے کے لیے 10 فروری سے شور مچانا شروع کر دیتا تھا تمام چینل کے اوپر۔ ویلنٹائن ڈے، اس کی خصوصیت، اس کی ایک دوسرے کو محبت سے یہ تحفہ بھیجیے، پھول بھیجیے، کارڈ بھیجیے، محبتیں بڑھائیے، اتنا پروپیگنڈا کرتے کہ 14 فروری کو ایک طوفان بدتمیزی مچ جاتا تھا ملک کے اندر۔ یقیناً اس کے لیے مغرب سے فنڈنگ ہوتی ہوگی، اللہ بھلا کرے۔ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکت صدیقی کا کہ انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی اور انہوں نے کہا کہ اب آئندہ میڈیا اس کو پروموٹ نہیں کرے گا اور اس کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرے گا۔ چنانچہ اب میڈیا پہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کوئی خبر نہیں آتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا اب اس بارے میں خاموش ہو گیا ہے اور لوگوں کو سکون کا سانس لینے کو ملا ہے۔ اس فیل کو بڑھانے میں موبائل نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ موبائل نے لڑکے اور لڑکیوں کو وہ اعمال جو شادی کے بعد بچوں کو معلوم ہوتے تھے، اب شادی سے پہلے ہی سب کو معلوم ہو جاتے ہیں کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال لاہور کی ویڈیو سینما گھر کی، جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں مستیاں کر رہے تھے اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کر رہے تھے، وہ وائرل ہوئی تھی۔ پھر شادی اس قدر مہنگی کر دی گئی ہے کہ غریب لڑکیاں بیٹھے بیٹھے ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ 8 سے 10 لاکھ روپے شادی کا خرچہ، شادی مہنگی اور زنا آسان کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ جب لکھنے کے لیے پین مل جاتا ہے تو پین خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب زنا آسانی سے ہونے لگے تو لوگوں کو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ 8-10 لاکھ روپے شادی کر کے جھنجھٹ مول لینے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹوں پہ کسی خاتون کے ساتھ ڈیٹوں پہ جا کے 4-5 ہزار روپے خرچ کر کے اس سے وہی کام لیا جا سکتا ہے جو شادی ہونے کے بعد بیوی سے لیا جا سکتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نکاح کرو، میں تمہیں غنی کر دوں گا، تمہاری غربت دور کر دوں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حدیث شریف اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حالات صحیح نہیں ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ نکاح کر لیں۔ وہ چلے گئے، کچھ عرصے بعد دوبارہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ حالات صحیح نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر نکاح کر لیں۔ وہ پھر چلے گئے، پھر آئے، پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ حالات صحیح نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اب نکاح کر لو۔ آپ جب تیسری دفعہ چلے گئے اور نکاح کیا اور بعد میں آئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے حالات بہت اچھے ہو گئے، میری مالی مشکلات دور ہو گئی ہیں اور اب اللہ کا دیا میرے پاس اتنا ہے کہ اب مجھ سے سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صحابی نوجوان تشریف لائے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اس وقت وہاں جو صحابی موجود تھے وہ انتہائی غصے میں آ گئے اور اس نوجوان کی طرف لپکے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ نے اپنے اصحاب کو روکا اور اس نوجوان کو کہا کہ میرے قریب آؤ۔ وہ نوجوان قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نوجوان نے فرمایا کہ نہیں، قطعی نہیں، میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی غیر آدمی تمہاری بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا کہ بالکل نہیں، میری غیرت یہ بالکل برداشت نہیں کرے گی۔ آپ نے پھر اس سے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری خالہ اور پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں بالکل یہ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری غیرت یہ برداشت نہیں کر رہی کہ کوئی غیر آدمی تمہاری ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ کے ساتھ زنا کرے، تو پھر کسی اور کی غیرت یہ کیسے برداشت کرے گی کہ تم اس کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی کے ساتھ زنا کرو؟ وہ نوجوان اپنی بات پہ بہت شرمندہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس نوجوان کے سینے کو صاف فرما دیجیے، اور پھر اللہ نے پیارے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ نوجوان ایک نیک صحابی بن گئے اور زنا کا خیال اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے دل سے نکال دیا۔ زنا کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ نہایت برا اور شرمناک فعل ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔
لیکن لوگ اب گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھ کر زنا کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ موبائل کمپنیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا ہے۔ رات رات بھر کے مفت پیکج دے کر نوجوان لڑکے لڑکیوں، شادی شدہ عورتوں بلکہ عمر رسیدہ عورتوں کو بھی اپنے فرینڈ سے رات بھر بدکاری کی باتیں کرنے کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور یہ بدکاری کی باتیں جو دل لگی اور ہنسی مذاق ہوتا ہے، آخر میں جا کر انجام اس کا زنا ہوتا ہے، اور ان کا اپنا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس سے معاشرے میں جو بگاڑ آیا ہے، اس سے طلاق اور خلا کی شرح خوفناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ معمولی باتوں پر طلاق لے لی جاتی ہے، خلا لے لیا جاتا ہے، بچے نہ باپ کے پاس رہتے ہیں نہ ماں کے پاس، بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور طلاق کے بعد شادی شدہ پر طلاق کا لیبل لگ جاتا ہے تو وہ ہر معاملے میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو کسی کام کی پرواہ نہیں، کسی کی شرم، کسی کی غیرت کی پرواہ نہیں ہوتی، بس طلاق یافتہ کا لیبل لگا ہوا ہے اور ہر کام کھلے عام ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ زنا ایک قرض ہے۔ اگر آپ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کریں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی زنا ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خبیث فعل سے محفوظ رکھے، اور اس خبیث پادری کی یاد میں منایا جانے والا دن ویلنٹائن ڈے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ تہوار کا دن نہیں ہے، جہنم کی آگ میں جانے کا دن ہے۔ اللہ ہم سب کو اس خبیث دن سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، کمنٹس کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔